بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رحمتک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جس میں ہم نے ثابت کیا تھا یزید جو ہے ملعون، اس کی مذمت احادیث مبارک کی روح سے، اس میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک نقل کی تھی۔ تو ہماری اس ویڈیو پر ایک بھائی ہیں، انہوں نے کمنٹس میں 2 سوال کیے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ان 2 سوالوں کے جواب دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو اس بھائی سے ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جو دلیل دی ہے تو اس میں آپ نے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 برتن مجھے علم کے دیے گئے، ایک ظاہر کر دیا، دوسرے کو میں اگر ظاہر کروں جس کا مفہوم ہے تو میرا جو نرخرا کاٹ دیا جائے۔ تو اس بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ کیا صحابہ کرام نے جو ہے آگے دین پہنچانا جو ہے وہ کیسے چھپا لیا ہو، تو پھر اس سے دین کیسے محفوظ رہے گا جب صحابہ کرام نے اس کو آگے نہ پہنچایا امت تک؟ پہلا سوال ان بھائی صاحب کا یہ تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے ان بھائی صاحب کو کہ یہ جو حدیث مبارک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، تو اس سے مراد کوئی عقیدہ، اسلام کا بنیادی کوئی عقیدہ، کوئی رکن، نماز روزہ حج زکوٰۃ یا کوئی عقائد مسائل کے متعلق چونکہ کوئی بات نہیں تھی، اور کیونکہ دین کا بنیادی مسئلہ عقیدہ اور مسئلہ رکن کوئی ایسا مخفی صحابہ کرام نے نعوذ باللہ نہیں رکھا، بلکہ سب کو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اس طریقے سے پوری امت کے اندر پہنچا دیا، پوری دنیا میں۔ تو یہ چونکہ ایک جو ہے فتنوں کے متعلق واقعہ تھا، آنے والے حالات کے متعلق تھا، تو اس سے کوئی بنیادی کوئی عقیدہ مسئلہ اس کے پر دار و مدار نہیں تھا اسلام کا اس پر، تو جس کو جو ہے چھپایا، اور وہ ایک فتنوں کے حوالے سے بات تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کا بھی اس سے خطرہ تھا، تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیں، جن صاحب نے سوال کیا اور باقی حضرات بھی سامعین ناظرین، اپنے علاقے کے اہل علم سے پوچھ لیں کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر دل مطمئن ہو، دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو جہاں جان کا خطرہ تو ظاہر میں کچھ بھی کلمات کہے جا سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہو۔ تو چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جان کا خطرہ تھا، اگر وہ علم ظاہر کرتے جو کہ بنیادی کچھ عقائد مسائل پر بھی مبنی علم نہیں تھا، بلکہ فتنوں کے اور تاریخ اور اسلامی کے آنے والے حالات، اس کے واقعات تھے کچھ، تو اس لیے جان کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے جان کی حفاظت بھی فرض ہے، اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے ایسے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو آدمی جو ہے اس طریقے سے توریہ بھی کر سکتا ہے، اور سب حکم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ کوئی ایسا عقیدہ مسئلہ جو اسلام کا بنیادی کوئی رکن، کوئی فرض واجب سنت ایسا نہیں تھا کہ جس کو نعوذ باللہ چھپایا ہو، یا دین پہنچانے میں نعوذ باللہ جو ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یزید کو ملعون لکھا ہے، تو صاحب پوچھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو ملعون جو ہے نہیں کہا، یا ان کا تو آپ نے کیسے کہہ دیا ویڈیو کے جو ہے اوپر عنوان میں؟ تو میں ثابت کروں گا کہ یزید ملعون ہے، اور ثابت ہے کیسے ہے بھلا؟ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، 6 بندے ایسے ہیں کہ جن پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ان پر لعنت ہے۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ، ہر نبی جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری عبارت میں ابتداءً پڑھتا ہوں
فرمایا الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ تعالی والمتسلط بالجبروت فیعز بذلک من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من اطرت ما حرم اللہ والتارک لسنتی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دو حدیث مبارک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم میں نقل کر رہا ہوں، جن پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی لعنت کی اور حق تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، نمبر 2 تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا، نمبر 3 جبر و زور سے تسلط حاصل کر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اسے اعزاز بخشنے والا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اسے ذلیل کرنے والا، نمبر 4 حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا، نمبر 5 میری عزت کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو حلال کر دینے والا، نمبر 6 میری سنت کا تارک۔ اب اس حدیث پر یہ 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی لعنت ہے، تو یہ 6 بندے ملعون ٹھہرے، یہ 6 بندے ملعون ٹھہرے۔ اس حدیث مبارک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ توجہ اگر آپ کریں تو مستدرک کے اندر بھی، اور امام حاکم رحمۃ اللہ کون ہے بھلا؟ مستدرک حاکم کے مصنف یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ان کو لانا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ کرام حدیث مبارک نقل کر رہے ہیں، یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ جو ملعون ہیں۔ تو مستدرک حاکم کے اندر بھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، نیز امام حاکم رحمۃ اللہ اس کو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے بھی نقل کیا ہے مستدرک حاکم کے اندر۔ اگر یہ حوالہ آپ نے دیکھنا ہو تو شرح تراجم میں ابواب البخاری، یہ شرح ابواب البخاری کے تراجم ان کی شرح ہے، اور یہ صفحہ نمبر 31-32 پر ہے، اور یہ شائع ہوئی ہے کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی سے۔ تو اسی حدیث کی کو مشکات شریف کے اندر بھی باب الایمان بالقدر کی فصل ثانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے نقل کر کے لکھا گیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر بھی گویا باب الایمان بالقدر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رواہ البیہقی فی المدخل و رزین فی کتابی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ اپنے مدخل کے اندر اور امام رزین رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اتنے سارے محدثین کی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیے، امام بیہقی جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور اس طریقے سے امام رزین بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حاکم امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ ہیں، مستدرک حاکم کے مصنف، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، شاگرد بھی تو اپنے اساتذہ کرام سے ہی نقل کرتے ہیں روایات۔ تو یہ تو معلوم نہیں علماء نے لکھا ہے کہ یزید تقدیر کا منکر تھا یا نہیں، باقی سارے عیب اس کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے نا جی، باقی سارے اس کے اندر عیب موجود تھے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے سارے کام کیے، حرم الہی کی حرمت کو کا پاس لحاظ بھی اس نے نہیں رکھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اولاد کی عزت کو بھی نعوذ باللہ خاک میں ملایا اس نے، سنت کا تارک بھی تھا، اور حرمین شریفین محترمین پر بھی اس نے شریفین پر چڑھائی کی نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب اللہ میں بھی یہ زیادتی کرنے والا تھا کہ اپنی طرف سے جو ہے اس میں جو ہے تحریف رد و بدل کرنے والا، تشریحات کرنے والا تھا۔ تو یہ 5 ایسی خصلتیں ہیں جو اس کے اندر موجود تھیں یزید کے اندر، تو جو ملعونوں والی، جن کو 5 شخصوں کو ملعون کہا گیا۔ تو والمتسلط بالجبریت فرمایا کہ زبردستی مسلط ہونے والا، عزت والوں کو ذلیل کرے اور ذلیلوں کو عزت دے، یہ اس نے کیا ہے۔ والمستحل لحرم اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی حرمت کو پامال کرنے والے اس نے کیا ہے۔ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو محترم بنایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میری اولاد کی توہین کرنے والا، تو یہ بھی یہ تھا، اس نے شہید کرایا کربلا کے اندر۔ تو یہ 6 اشخاص ایسے ہیں کہ جو ملعون ہیں، جن پر لعنت کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، تو ان میں یہ اس کے اندر یہ نعوذ باللہ یہ خصلتیں پائی جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو ملعون لکھا گیا ہے۔
اور اس کو بالکل ملعون کہا جا سکتا ہے اور یہ لعنت زدہ ہے، بالکل ملعون ہے۔ ہم مزید اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ ویڈیو آنے والے دنوں میں بنائیں گے، ہمارے اس چینل پر آپ جو ہے انشاءاللہ ملاحظے کریں گے، ہم آپ کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ یزید کو ملعون کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے اس کو، ہم جو ہے دلائل کے ساتھ اس کو مزید جو ہے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اس بھائی کے سوالوں کے جواب تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔